نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور آیت نمبر 27 18واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، فرمایا اے ایمان والو تم نہ داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں، حتی تستأنسوا، فرمایا یہاں تک کہ تم ان سے اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور فرمایا اور یہ کہ تم ان کے اوپر سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو ان کے گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ابتدا میں سب سے پہلے زنا کا حکم بیان فرمایا، پھر حد قذف کا بیان فرمایا، پھر اس کے بعد لعان کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد واقعہ افک بیان کیا، اور پھر اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس واقعے کے اندر آپ کی بریت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری قرار دیا، اور پھر اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی، اور منافقین کی سخت سزا کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ضمناً اور بھی چھوٹے موٹے مسائل آتے رہے ہیں، لیکن یہ ابتدائی حصہ جو ہے نا یہ بے حیائی کی روک تھام کے لیے، بے حیائی کو، ایمان والوں سے بے حیائی کو دور کرنے کے لیے تھا۔ اب یہ پہلا حصہ بیان ہوا ہے، اس کے بعد یہ جو آج کی آیات ہے نا یہ اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا، کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے، یہ بھی بے حیائی کی روک تھام ہے نا، پردے کے احکام ہیں، دوسرے کے گھروں میں جانا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں آپ، ایک یہ دنیا کے قانون ہے نا، دنیا والوں نے قانون بنائے ہیں، اور ان قانون کے ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ عدالتیں بھری پڑی ہیں، کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک ہے اللہ کا قانون، اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا، اس قانون پر آ جائیں تو بے حیائی کا قلع کما ہو جاتا ہے، بے حیائی ختم ہو سکتی ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں گے تو وہاں پر داخل ہونے کی کیا صورت ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ دیکھیں کسی کے بھی گھر میں یا گھر کے اندر دخول کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو یہ 4 طرح کے ہو سکتے ہیں، 4 اقسام پر آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو ہم گھر میں کسی کے داخل ہوں گے نا، یا اپنے گھر میں 4 قسمیں ہو سکتی ہیں اس کی۔ سب سے پہلی کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے گھر میں جائے اور اس گھر کے اندر اس کی اپنی بیوی موجود ہے، اور کوئی بھی نہیں، اس کی اپنی بیوی، اپنی منکوحہ موجود ہے، تو اس صورت میں گھر میں اجازت لے کر جانا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اچھی بات ہے کہ اجازت لے لی جائے اور بندہ بتا دے کہ میں آیا ہوں، بغیر پوچھے اور بغیر اسی طرح نہ ٹپک پڑے، ٹھیک ہے جی، یہ مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، جب بھی ان کی گھر والی فرماتی ہیں جب بھی وہ گھر میں آتے تھے نا تو وہ پہلے کھنگارتے تھے، کھانسی کی آواز کر لینا، کوئی بھی جوتوں کی آواز کر لینا، یا جس طرح آج کل ہمارے گھروں میں گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں، بیل لگی ہوتی ہے، بیل بجا دینا، ہاں، کوئی بھی ایسی حرکت تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی بندہ آ گیا ہے۔ اب یہاں پر منع تو نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اب بھی بندہ بتا کر اندر جائے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ گھر والی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی رشتہ دار ہیں، لیکن محرم رشتہ دار ہیں، جیسے ماں ہو گئی، بیٹی ہو گئی، بہنیں ہو گئیں، ایسے رشتہ دار گھر کے اندر اور بھی موجود ہیں۔ اب اجازت لے کر جانا ضروری ہے۔ پہلے صرف بیوی تھی، دوسری صورت کے اندر ساتھ یہ محرم رشتہ دار بھی، اب اجازت لے کر اندر جانا ضروری ہے، ویسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ گھر کے اندر میں اور میری والدہ رہتے ہیں، میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، کیا میں اپنے گھر میں جاؤں گا، اجازت لے کر جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اجازت لے کر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صرف میری والدہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اور میں ہوں، پھر بھی میں اجازت لے کر جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو عریانی کی حالت میں دیکھے؟ انسان ہے نا، وہ کبھی کس حالت میں ہوگا، کبھی کس حالت میں، تو تیرا یہ دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر اجازت لے کر جانا پڑے گا۔
تو گھر کے اندر ہم جائیں گے، ہماری ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، محرم رشتہ دار ہیں، اب اجازت لے کر جائیں گے، کیونکہ تاکہ وہ اپنی حالت کو سمیٹ لیں، کوئی اوریانی یا کوئی ایسی بات پر ہماری نظر نہ پڑے کہ جو ہمیں اچھی نہ لگے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور تیسری صورت یہ آتی ہے کہ گھر کے اندر پتہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، گھر کے اندر ہونے کا کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے، تو اب بھی اجازت لے کر جانا ضروری ہے۔ اور چوتھی صورت آ جاتی ہے کہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں، ایسے مکانات ہوتے ہیں کہ جو عام عوامی ہوتے ہیں، جس طرح اسپتالیں ہو گئی، ہوٹلز ہو گئے، اسکول ہو، کالجز ہو گئے، یونیورسٹیاں ہو گئیں، ہاں جی، سرائے ہو گئے، جیسے بھی ایسی جگہیں جو عام اسٹیشن ہو گئے، ایئرپورٹ ہو گئے، ان جگہوں پر اجازت لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ملک شام میں جاتے ہیں، وہاں پر سرائے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا عام عوام کے لیے، تو کیا ہم وہاں پر بھی اجازت لیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ، وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، ایسی جگہوں پر نا بعض جگہیں اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بغیر اجازت کے جانا اجازت، مطلب وہاں پر لکھا ہوتا ہے علاقہ ممنوع، شارع عام نہیں ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، یہ جگہ ایسی ہے کہ اجازت لے کر اندر جائیں، گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر اجازت لے کر جانا ضروری ہے، ان مقامات پر اجازت لے کر جانا ضروری ہے، تو اس کا بھی دھیان رکھا جائے۔ اور پھر اسی طرح اگر بندے نے نا کسی بڑے بندے سے ملنا ہے، کسی اہل علم سے ملنا ہے، عالم سے، بزرگ سے، کسی بڑے سے ملنا ہے، تو فرمایا کہ اس کے گھر کو کھٹکائیں نہیں، بہتر کیا ہے کہ اس کے گھر کو کھٹکائیں، بیل نہ بجائیں، اس کا انتظار کریں، جب وہ نکل جائے گا تب ملاقات کریں۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آتے تھے اور آ کر عرض کرتے تھے، اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علینا، ہاں وہ کہتے یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ہاں فرمایا اگر یہ صبر کر لیتے اور اس بات کا انتظار کرتے کہ اللہ کے نبی باہر نکل آتے اور یہ ملاقات کرتے، تو اچھی بات۔ اگر آپ نے بڑوں کے پاس ملنے جانا ہے، اہل علم کے پاس آپ نے جانا ہے، تو اس وقت وہاں پر انتظار کریں تاکہ وہ نکل آئیں تو ان سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جانتے ہیں؟ کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں اور مفسر قرآن ہیں اور بہت بڑے درجے کے اہل علم ہیں، بڑے درجے کے اہل علم ہیں۔ وہ فرمایا کہ جب بھی کسی انصاری صحابی کے پاس جاتے تھے نا، تو فرمایا اس کا دروازہ نہیں کھٹکاتے تھے، خود اتنے بڑے ہو کر دروازہ نہیں کھٹکاتے تھے۔ جب وہ خود نکل آتا وہ کہتے حضرت ایسا کیوں آپ دروازہ کھٹکا لیتے، ہم باہر آتے؟ کہا نہیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے یہی تعلیمات دی ہے کہ دوسرے کو اس کے کاموں سے نہ نکالا جائے، جب وہ نکل آئے گا تو خود ملاقات کر لی جائے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، کوئی حدیث پوچھنی ہوتی تھی، تو فرمایا وہ باہر انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو اچھی اور بہتر بات کیا ہے کہ انتظار کر لیا جائے، ورنہ یہ ہے کہ دروازہ کھٹکا بھی سکتے ہیں، یہ بہتر والی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور دوسری بات، جب کسی کے گھر میں جائیں گے تو اس وقت کے جا کر اگر دروازہ کھٹکانا ہے تو کیا آداب ہیں اس کے، وہ بھی ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اجازت کیسے لیں گے؟ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اجازت لے لے بندہ، فرمایا کہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ بھائی ادخلو، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اگر اجازت دے دیں تو چلا جائے، نہیں تو نہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اجازت لینا کہ کیا میں داخل ہو جاؤں، اور اگر دوسرا بندہ پوچھے نا، جس طرح آج کل بیل بجاتے ہیں، اندر سے آ کر پوچھتے ہیں کون، کہتے ہیں میں، اس بات سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، اس بات سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پوچھا کون؟ تو کہتے ہیں انا، میں ہوں۔ کہا انا کیا ہوتا ہے؟ یہ کہو کہ انا جابر، میں کون ہوں؟ میں جابر ہوں۔ اپنا نام بتائیں تاکہ دوسرے کا اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی کون ہے۔ ایسے ہی جب آپ فون کرتے ہیں یا آپ کو جب آپ سے پوچھا جاتا ہے، کال کرتے ہیں، تب بھی پوچھا جائے تو بتایا کریں میں فلاں ہوں۔ اس وقت بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پہچانا بھی نہیں ہے۔ بھائی پہچانا کیا ہے، تو بتا دے، نام بتا دے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسروں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ تو یہ طریقہ ہے، جا کے دروازہ کھٹکائے اور کھٹکا کر دروازہ پھر دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، دروازے سے سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ دروازہ کھلے اور اندر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے، سائڈ پر ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر جب وہ اجازت دے دیں پھر اس کے بعد اندر چلا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس بات کا بہت دھیان۔ اور ایک صحابی آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس، اور آ کر اس نے کہا کہ الجو، کیا میں ادخلو کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، الجو کا معنی ہوتا ہے کہ میں گھس جاؤں گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اچھا لفظ کہو، ادخلو کہو، الجو کیا ہوتا ہے؟ تو لفظ بھی اچھا کہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نا ایک صحابی آئے، نبی علیہ السلام کے لیے ایک صحابی نے تحفہ بھیجا،
اپنے غلام کے ہاتھ، وہ آیا نہ اجازت لی نہ اور کچھ، وہ لے کے سیدھا بغیر سلام کے سیدھا اندر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس دروازے سے باہر جاؤ اور اس طرح کہو ادخلو، اور سلام کرو، اس کے بعد آؤ۔ ٹھیک ہے جی، وہ سکھا رہے تھے نا نبی علیہ السلام ان کو طریقہ۔ تو یہ طریقہ ہے بھائی کسی کے گھر میں جانے کا، اور کسی کے چاہے وہ اپنا گھر ہو دوسرے کا گھر ہو، سب کے ساتھ یہ طریقہ ہے۔ اور دوسری بات، اگر کسی گھر میں گئے ہیں، جیسے اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے، پھر میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، اگر کسی کے گھر میں گئے اور کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے دروازہ کھٹکایا، بیل بجائی، 3 مرتبہ آپ نے دروازہ کھٹکایا، کوئی جواب نہیں آیا، واپس مڑ جائیں۔ کیا کر لیں؟ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کھٹکانا چاہیے اور پھر واپس مڑ جانا چاہیے۔ اور اگر گھر کے اندر بندہ موجود ہو لیکن وہ کہے کہ بھائی ابھی چلے جاؤ، بعد میں ملاقات کرو، تو پھر بھی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے کام ہوگا، مصروفیت ہوگی، ٹھیک ہے جی، کسی کام میں لگا ہوگا، تو اس کو یہ نہیں کہ نہیں ابھی ملیں جی 2 منٹ کے لیے بس مل لیں، نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس بات پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس بات پر ناراض بھی۔ اسی طرح بھائی موبائل کا بھی یہی حکم ہے، بیل بجاتے ہیں، کالیں آ رہی ہیں، نماز کے اندر آپ نے دیکھا وہ بیچارے بند کر کے کوئی اگر بھول جاتا ہے تو تھک جاتے ہیں، اور وہ کالوں والے نہیں چھوڑتے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ کال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ میں کسی نے کال اٹھا لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد اس کو کال نہ کریں۔ جیسے 3 مرتبہ سے زیادہ آپ دستک نہیں دے سکتے، اسی طرح 3 مرتبہ سے زیادہ آپ کال بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگر کبھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی اگر آپ نے جس طرح اہل علم کے لیے انتظار کرنا نا، میں نے آپ کو، تو اگر اہل علم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، تو ان کو میسج کر دیں، حضرت جب آپ فری ہوں تو بتا دیں۔ اچھا پھر جب میسج بھی کر لیں گے، کال بھی کر لیں گے، کال کرنے کے بعد کہتے ہیں جی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ اب لمبی نہیں لگانی چاہیے، اب پوچھ لینا چاہیے۔ جب بات کر رہے ہیں تو پھر اس وقت کیا کر لینا چاہیے؟ پوچھ لینا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا وہ بندہ موقع بھی دیکھتا ہے، وہ حالات کو دیکھ کے تو اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن کسی کے لیے تنگی کا ذریعہ نہ بنے۔ تو یہ احکامات یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہے، تو اس وقت تک داخل نہ ہو حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت طلب کر لو اور ان پر سلام کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، فرمایا اگر تم وہاں پر کسی کو نہ پاؤ، دروازہ کھٹکایا کوئی بھی نہیں آیا، فرمایا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اس گھر میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں وہ اجازت دے دیں، اجازت مل جائے اس وقت تک داخل نہ ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور فرمایا اگر وہ تمہیں یہ کہیں کہ واپس لوٹ جاؤ تو پھر واپس لوٹ جانا چاہیے، پھر کیا کر لینا چاہیے؟ واپس لوٹ جانا چاہیے، اور یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، فرمایا ان گھروں میں داخل ہونے کا کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں پر رہائش نہیں ہے، جو گھر جن کے اندر رہائش ہے، یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو عوامی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر داخل ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نفع کا سامان ہے۔ جس طرح آپ اسٹیشن پر جاتے ہیں، کدھر بھی جاتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں، تو آپ کے لیے وہاں پر اپنے کام ہوتے ہیں، اپنے منافع ہوتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔